والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ کل رات یہ بات آئی تھی کہ قرآن کے ذریعے سے دنیا والوں کو دعوت دی جائے، دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دینے کے لیے قرآنی آیات کی تلاوت کرنا اور اس کی تشریح اور معنی بتانا ضروری ہے۔ بنیادی طور سے قرآنی آیات کے ذریعے ہی تبلیغ کی جا سکتی ہے، البتہ تائید کے لیے دوسری جانب کی کچھ باتیں لائی جا سکتی ہیں۔ آج کے اس درس میں خاص طور سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص بات کی تلقین کی گئی ہے اور آپ کے ذریعے سے قیامت تک کے پوری دنیا کے امتی افراد کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ فلا تطع الکافرین، آپ کافروں کی بات نہ مانیے، وجاہدہم بہ جہاداً کبیرا، اور ان کافروں سے اس قرآن کے ذریعے سے بڑا جہاد کیجیے۔ اگر اس سے پہلے والی آیت کو شامل کر دیا جائے تو اور بھی حقیقت پورے دور سے واضح ہو سکتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، اگر ہم چاہتے تو ساری بستی میں الگ الگ نبی بھیج دیتے، لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی شان کو بڑھانا مقصد ہے۔ آپ سے پہلے جو انبیاء و مرسلین تشریف لائے ان میں سے بعض نبی کا حال یہ تھا وہ صرف ایک بستی کے لیے نبی بنائے گئے تھے، بعض کا یہ حال تھا کہ بعض قوم کے لیے یا خاندان کے لیے نبی بنائے گئے تھے۔ تو یہ سلسلہ ہم جاری کر رہے تھے، لیکن میری منشا یہ ہوئی کہ اب جو دنیا میں آخری نبی کو بھیجا جائے انہیں پیغام بھی آخری دیا جائے، اور اب کوئی دوسرا نیا نبی نہ بھیجا جائے، بلکہ دنیا کے جس ملک میں جون سے بھی بستی ہو ہر ایک بستی کے لیے آپ ہی کو نبی بنایا جائے، یعنی آپ کی پہنچ دنیا کے خطے خطے اور گوشے گوشے میں ہو۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی کفار و مشرکین ہوں گے، آپ کی ذمہ داری ہے اپنی وسعت و بساط کے مطابق، اپنی طاقت و صلاحیت کے مطابق ان تمام بستیوں تک اللہ کے اس پیغام کو پہنچا دیجیے، یہاں تک کہ آپ کا خاتمہ ہوگا، روئے زمین سے آپ کو اٹھایا جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں رفاقت اعلیٰ میں آپ کو جگہ ملے گی۔ تو یہ ذمہ داری آپ کی امت کو دی جاتی ہے، اور اسی لیے آپ کی امت کو خیر امت کا لقب دیا ہے کہ دنیا والوں کے سامنے اللہ کی خیریت پر مشتمل، اللہ کی جانب سے خیریت پر مشتمل پیغام کو سنا سکے۔ اب اس راستے میں کوئی انسان انکار کرنے کے لیے آئے گا، کوئی شکوک و شبہات پیدا کرنے کے لیے آئے گا، کوئی شرکیات کا اعلی کار بن کے آئے گا، کوئی اوہام و خرافات کا دلدادہ بن کر آئے گا، کوئی عملی اعتبار سے کوتاہ بن کے آئے گا، کسی کے اعتقاد میں خرابی پائی جائے گی،
کسی کی معمولاتی زندگی میں بربادی کے طور پر معمولاتی زندگی پائی جائے، ان تمام جگہوں پر آپ کی ذمہ داری ہے فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، کسی بھی کافر کی، کسی بھی خطے کے رہنے والے کافر کی بات نہ مانیے، اس کی اطاعت و فرما برداری نہ کیجیے، بلکہ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ، ان کے ساتھ اس قرآن کے ذریعے جہاد کیجیے۔ اور کیسا جہاد؟ جہادن کبیرہ، بڑا جہاد کیجیے۔ مقصد کیا ہوا؟ جہاد کا معنی ہوتا ہے جہد مسلسل کرنا، کسی چیز کے خاتمے کے لیے اپنے اوقات کو فارغ کر کے انتھک کوشش کرنے کا نام جہاد ہے۔ یہ پیغام آپ کو دیا گیا قرآن کی شکل میں، قرآنی تعلیمات کو عام کرنا یہ جہاد ہے۔ چونکہ دنیا کے ہر خطہ، ہر گوشہ، ہر قریہ، ہر بستی کے لیے آپ نبی بنائے گئے ہیں، تو ہر بستی میں اللہ کے اس پیغام کو جہادی شکل میں پہنچائے گا۔ یعنی اگر کوئی مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو تو آپ اسے پہلے قرآن سنائیے۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ۔ قرآن نے کہا یہاں تک کہ اگر میدان کارزار میں حق و باطل کے درمیان لڑائی ہو رہی ہو، دونوں فریقین کی جماعت آمنے سامنے ہو، رن پڑ رہا ہو، مستقل لڑائی چل رہی ہو، لیکن اسی میں سے اگر کوئی انسان ہاتھ اٹھا دیتا ہے اور آپ سے پناہ طلب کرتا ہے، بھائی ہم لڑائی نہیں کریں گے، ہم کو پناہ چاہیے، تو قرآن کہتا ہے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ، عین حالت جہاد میں، عین حالت قتال و جنگ میں کسی کافر کی جانب سے امن کا مطالبہ کیا جائے، امن و شانتی کی پیشکش کی جائے، آپ سے گزارش کی جائے کہ ہمیں چھوڑ دیا جائے، تو قرآن نے کہا فاجر ہو اسے امن دے دیجیے، لیکن صرف امن دے کے مت چھوڑیے، حتی یسمع کلام اللہ، انہیں اللہ کے کلام کو سنائیے، امن دیجیے اللہ کے کلام کو سنا کر، قرآن مقدس کی تلاوت انہیں سنائیے، پھر اب اگر وہ مان لیتا ہے تو اچھی بات ہے، اور اگر نہیں مانتا ہے تو آپ اس کے امن کی جگہ تک یعنی ان کے گھر تک پہنچا دیجیے۔ بڑی حقیقی بات اور بڑی اہم بات بیان کی گئی۔ حالت جنگ میں بھی اگر کوئی انسان جنگ روک کر صلح سلامتی کرنے کی بات کرے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ اللہ پہ بھروسہ کیجیے، ان کے چال کی پرواہ نہیں کیجیے، وہیں جنگ بند کیجیے، جنگ بند کرنے کے بعد اس کو تبلیغ کیجیے، اسے اللہ کا پیغام سنائیے، اسے قرآن مقدس کے درس دیجیے، وہ قرآن سن لے، اب اسے اختیار دیجیے کہ وہ قرآن سن کر ایمان لائے کہ نہ لائے، ایمان اگر نہیں لاتا تو زبردستی ایمان ان سے مت دلائیے، بلکہ اگر وہ اپنا گھر جانا چاہتا ہے وَأَبْلِغْهُ مَا مَنَعَ، اس کو امن کی جگہ پر یعنی اس کے اپنے حقیقی گھر پر آرام سے پہنچا دیں۔ بڑی اہم بات قرآن مقدس نے بیان کی۔ مطلب کیا ہوا؟ امن کا معاملہ ہو یا جنگ کا معاملہ ہو، دیہات کا معاملہ ہو یا شہر کا معاملہ ہو، دنیا کے کسی خطے میں رہنے والے کفار و مشرکین کا معاملہ ہو، آپ کا دینی ذمہ داری، آپ کی دینی ذمہ داری ہے کہ ان تمام تک اللہ کے پیغام کو پہنچائیے، اور یہی بہت بڑا جہاد ہے۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کبیرہ سے تعبیر کیا ہے، یہ بڑا جہاد ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا افضل الجہاد کلمت حق او کلمت عدل اللہ کل سلطان جائر، ان کل سلطان جائر، ہر ظالم و جابر حکمراں کے سامنے عدل و انصاف کی بات کرنا یہ افضل الجہاد ہے۔ تو قرآن مقدس سے زیادہ عدل و انصاف کی بات کس میں ہو سکتی ہے؟ اس لحاظ سے دنیا کے فرعون جیسا انسان، نمرود جیسا انسان، شداد و قارون جیسا انسان، اور اس کے بعد ان کے نقش قدم پر چلنے والے بے شمار مکار اور فریبی کفار و مشرکین، ان کے سامنے بھی آپ کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے پیغام کو سنائیے اور قرآن مقدس کی دعوت کے ذریعے سے
انہیں ان کے سامنے اس حقیقت کے وعدے کیجئے کہ اللہ نے عدل و انصاف کے نظام کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے اور اس کے لیے کتاب دیا جس کا نام قرآن ہے۔ یہ بڑی اہم چیز ہے جس کو قرآن مقدس نے جہاد کبیر سے تعبیر کیا۔ اس لیے کفار و مشرکین کے شکوک و شبہات کا جواب قرآن سے دیا جائے، شرکیات و کفریات کا جواب قرآن سے دیا جائے، الہاد و خرافات، الہاد اور بددینی کا جواب قرآن سے دیا جائے، منافقین کے نفاق کا جواب قرآن سے دیا جائے، ملحدین اور دہریہ کے تشکیک اور شک و شبہ پیدا کرنے کے جوابات قرآن سے دیا جائے۔ اپنے اور بیگانے لوگ آپ سے کسی مسئلے کا سوال کیا جائے تو پہلے قرآن سے اس کا جواب دیا جائے، پھر اس کے ساتھ ساتھ جیسے اس کا مبلغ علم ہوگا، جیسی صلاحیت ہوگی، اس کے ساتھ اسی انداز سے بات کی جائے گی۔ تو قرآن نے کیا کہا؟ ان کفار و مشرکین کی بات نہیں مانیے، بلکہ آپ کا کام ہے وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، ان سے بڑا جہاد کیجئے۔ کوشش یہ ہو کہ ہر کافر تک جہادی پیمانے پر ہر مسلمان کی کوشش ہو کہ اللہ کا پیغام ان کے گھر تک پہنچ جائے۔ آج ہندوستان میں یا دنیا کے دوسرے ملکوں میں جو لوگ پھڑا رہے ہیں اور قرآن کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کی اس فریضے پر عمل نہیں کیا ہے، ہم نے برادران وطن تک قرآن کو پہنچایا نہیں ہے، ہم نے مخالفین تک قرآن کی تعلیمات کو عام نہیں کیا ہے، بلکہ ہم نے سمجھا کہ قرآن پر ہماری اجارہ داری ہے، ہم چاہیں تو قرآن پڑھیں، چاہے تو کسی کو پڑھنے نہ دیں۔ اس لیے قرآن نے کہا پہنچائیے قرآن مقدس کو ان تک، اور یہ آپ کی جانب سے بڑا جہاد ہوگا، اور اس جہادی کوشش کے نتیجے میں پوری دنیا تو قرآن مقدس کا پیغام پہنچ جائے گا۔ یہاں پر ایک عقیدے کی اصلاح کر لی اور بات ختم۔ عام طور سے تصوف، صوفیت اور جوگیت یا کچھ ظاہری اعمال کو ذکر و اذکار کے شکل میں کر لینے والے انسان جو اپنے نفس کی صفائی کے دعوے دار ہوتے ہیں، ایک گڑی ہوئی بات جو حدیث نہیں ہے لیکن حدیث کے نام پر پیش کرتے ہیں، کسی کا مقولہ ہے، اس کے قول کو حدیث کی شکل دے کر کے بیان کرتے ہیں کہ رجعنا من الجہاد الاصغر الی الجہاد الاکبر، ہم چھوٹی جہاد سے واپس آئے ہیں۔ کب؟ کہاں آئے ہیں؟ بڑی جہاد کی طرف، یعنی دین کے راستے میں کفار و مشرکین سے لڑنے بھرنے کو چھوٹا جہاد کہا، اور تسبیح کے دانے گٹ گٹانے کو اور اس کے بعد اللہ اللہ کرنے، ذکر و اذکار کرنے، اپنے نفس کی اصلاح کرنے کو جہاد اکبر کہا ہے۔ یاد رکھیے گا یہ کوئی حدیث نہیں ہے، لیکن حدیث کے نام سے لوگ پیش کرتے ہیں، اور پڑھا لکھا انسان بھی کہتے ہیں کہ چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف آ رہے ہیں۔ میدان جنگ میں کفار و مشرکین سے لڑنے کے بعد وہ اپنے نفس کی اصلاح کرنے کی باری آئی، یہ بڑا جہاد ہے۔ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عیلہ کا قول نقل کیا ہے، یہ ان کا اپنا قول ہے، یا بیہقی کی ایک روایت حضرت جابر سے منسوب ہے، محدثین نے اسے ضعیف کہا ہے، یہ صحیح بات نہیں ہے۔ اس لحاظ سے نفس کی اصلاح کو جہاد اکبر کہا جائے اور میدان جنگ میں جہاد کو جہاد اصغر کہا جائے، یہ اصطلاح شریعت کی اصطلاح نہیں ہے، یہ لوگوں کی بنائی ہوئی اصطلاح ہے۔ بہرحال آیات قرآنیہ کے ذریعے سے جہاد کا مطلب ہی ہوا قرآن کی دعوت کو عام کیا جائے، اور ہر کس و ناکس تک، ہر چھوٹے بڑے تک، دنیا کے گوشے گوشے میں اللہ کے اس پیغام کو پہنچایا جائے۔ اس کا نام جہاد کبیرہ ہے، اور اسی کی تاکید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کسی کل چین محسوس نہیں کرتے تھے۔ اگر کوئی انسان ایمان نہیں لاتا تو ایسا لگتا کہ آپ اپنی جوخم میں ڈال دیں گے۔ لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، افسوس کرتے ہوئے ایسا لگتا تھا کہ اپنی جان کو تباہی میں ڈال دیں گے، یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ کتنی محنت کی، کتنی مشقت کی، کتنا مجاہدہ کیا، کتنی دعوت قرآنی کو عام کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی آپ پر ترس اور کہا طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ، آپ پر قرآن اس لیے نہیں اتارا گیا ہے کہ آپ مشقت میں پڑ جائیے، جو انسان نصیحت لینا چاہے گا لے لے گا، آپ کی ذمہ داری ختم ہوتی ہے۔ کتنا پیغام کو پہنچایا کہ اللہ کو منع کرنا پڑا۔ آج امت کا حال یہ ہے کہ قرآن تو اپنے گھر میں رکھے ہوئے ہیں، نہ پڑھنے کی توفیق ملتی ہے، نہ سمجھنے کی توفیق ملتی ہے، نہ عمل کرنے کی توفیق ملتی ہے، اور نہ دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق ملتی ہے، بلکہ یہاں تک کہ جرأت کی جاتی
یہ قرآن صرف علماء کے سمجھنے کی بات ہے، وہ عالم سمجھیں گے، عوام الناس کو قرآن سے رشتہ ناطہ جوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ صرف تلاوت کرتے رہیے، معاملہ تمام۔ یقیناً مسلمانوں کی جانب سے اس قسم کا عقیدہ و نظریہ رکھنا قرآن مقدس پر ظلم عظیم ہے۔ قرآن کو پڑھنا بھی ہے، قرآن کو سمجھنا بھی ہے، قرآن پر عمل بھی کرنا ہے، اور قرآن کی دعوت کو عام بھی کرنا ہے۔ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو کتاب اللہ کے ذریعے کتاب اللہ کو عام کرنے کی توفیق رضا نصیب فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔